السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، مفتی فیضان قاسمی صاحب دامت برکاتہم نے شب گزاری بیان میں ہدایت کا مل جانے کے بارے میں بہت اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات اس بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں اور مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل HS بیانات کلپس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں دوستوں، ہر مسلمان کی سب سے بنیادی اور سب سے اہم، ہر مسلمان کی سب سے بنیادی اور سب سے اہم ضرورت ہدایت کا ملنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، پوری امت کو ہدایت نصیب فرمائے، پوری انسانیت کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ سب سے بنیادی ضرورت ہے، اس لیے ہر ضرورت کا سوال کرنا نماز میں منع ہے۔ ہر ضرورت کا سوال کرنا نماز میں منع ہے، اور ہدایت ایسی ضرورت ہے اس کا مانگنا فرض ہے یا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے پڑھنے میں دو قول ہے، یا فرض ہے یا واجب۔ ہر مسلمان اللہ سے اپنی ہدایت مانگتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دنیا کی زندگی میں سب سے آخری نماز جو آپ نے پڑھی، اس کی آخری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت مانگی ہے۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہدایت کے لیے مبعوث ہوتے ہیں، ہدایت کے لیے بھیجے جاتے ہیں، جب وہ اپنی ہدایت اللہ سے ساری زندگی مانگ رہے ہیں تو عام مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ سے ہدایت کے مانگنے کا کتنا محتاج ہے اور کتنی ضرورت ہے ہر مسلمان کو ہدایت۔ ہدایت معلومات کا نام نہیں ہے، سنو غور سے، ہدایت معلومات کو نہیں کہتے۔ بڑا دھوکہ اس زمانے میں مسلمانوں کو لگا ہے، لوگ دین کی معلومات کو ہدایت سمجھتے ہیں۔ ہدایت الگ چیز ہے، معلومات الگ چیز ہے۔ دین کی معلومات تو یہود کو بھی ہوتی ہے، عیسائیوں کو بھی ہوتی ہے، مشرکین کو بھی ہوتی ہے، دنیا کی تمام قوموں کو دین کی معلومات کسی نہ کسی درجے میں سب کو ہے۔ معلومات کا نام ہدایت نہیں ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ہدایت ایک نور ہے، ہدایت ایک نور ہے، جو نور اللہ تبارک تعالی مطلوبہ شرطوں کی تکمیل کے بعد، مطلوبہ شرطوں کی تکمیل کے بعد مسلمان کے دل میں القاء فرماتے ہیں۔ مطلوبہ شرائط کی تکمیل کے بعد مسلمان کے دل میں القاء فرماتے ہیں۔ اس نور کی وجہ سے مسلمان کو دنیا آخرت کے تمام مسائل کا حل، تمام مصیبتوں کا خاتمہ، تمام ضرورتوں کا پورا ہونا، تمام منازل اور مراحل میں پار ہونا، اور دنیا آخرت کی تمام کامیابیوں کا حاصل کرنا اللہ کی اطاعت میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں دکھائی دیتا ہے۔ دیکھو، سوتے مت بیٹھو، جاگ کر بات سنو۔ دین کی باتیں سو کر نہیں سنی جاتی ہیں، جو سننے میں غافل ہوتے ہیں کرنے میں غافل ہوتے ہیں۔ توجہ سے بات سننا۔ ہم سب اپنا جائزہ لیں، ہم سب اپنا جائزہ لیں۔ مجھے اپنی دنیا آخرت کے تمام مسائل کا حل اللہ کی اطاعت میں اور نبی کریم علیہ السلام کے طریقوں میں دکھائی دے رہا ہے، یا اپنے اسباب میں اور اپنی محنت میں اور اپنی ذات میں اور اپنی تدابیر میں اور اپنی مختلف قسم کی کاوشوں میں مجھے اپنے مسائل کا حل دکھائی دے رہا ہے۔ توجہ سے بات سننا پیارے بھائیوں، اگر دنیا کے اسباب اور شکلوں میں اپنے مسائل کا حل دکھائی دے رہا ہے تو عبادات کر کے بھی ابھی ہم ہدایت میں پیچھے ہیں۔ عبادات کر کے بھی، عبادات کر کے بھی ہم ہدایت میں پیچھے۔ ہدایت کی پہلی بنیاد ہے کہ دنیا آخرت کے تمام مسائل کا حل اللہ کی اطاعت میں
اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتباع میں دکھائی دے. یہ پہلی بنیاد ہے. اگر یہ بات حاصل ہے تو سمجھ لو کسی نہ کسی درجے میں ہدایت مل گئی ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو بڑے بڑے عمل کرنے کے باوجود ہدایت میں پیچھے ہیں، اور بڑے بڑے اعمال کے باوجود کامیابی میں پیچھے. کیونکہ ناکامی صرف بے عملی کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. توجہ سے بات سنو، ناکامی صرف بے عملی کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. بڑے بڑے اعمال والے بھی بڑی بڑی ناکامی میں ہوں گے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ. کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اعمال میں تھکا دینے والے، عبادات میں اپنے آپ کو فنا کرنے والے، جن کی ہڈیاں کھل گئی ہے، جن کی ہڈیاں گھل چکی ہے عبادات میں، ریاضات میں، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ مرتے ہی جہنم میں داخل ہوں گے. مزید بیانات کے لیے HS بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تصلیٰ نارا حامیہ، مرتے ہی جہنم میں داخل. پہلی بات میں نے عرض کی ہے، ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ مجھے اپنی کامیابی کہاں دکھائی دے رہی ہے؟ اللہ کی اطاعت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، یا دنیا کے اسباب میں؟ پھر ایک بات یاد رکھنا پیارے بھائیوں، ہدایت کے حصول کا تعلق دعوے سے نہیں ہے. ہدایت کے حصول کا تعلق دل کی توجہ سے ہے اور بدن کے عمل سے. آپ بات سنتے رہو توجہ سے. ہدایت کے حصول کا تعلق دعوے سے نہیں ہے کہ میں دعویٰ کروں ہاں مجھے اپنے سارے مسائل کا حل اللہ کے اطاعت میں دکھائی دیتا ہے، مجھے اپنی ساری مشکلات کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں دکھائی دیتا ہے. ہدایت کے حصول کا تعلق دعوے کے ساتھ نہیں ہے. ہدایت کے حصول کا تعلق دل کے توجہ سے ہے، بدن کے عمل سے. کوئی حال، کوئی مسئلہ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پیش آئے، اللہ تبارک تعالیٰ دو چیزوں کو دیکھتے ہیں، دل کی توجہ کو اور قدم کے اٹھنے کو. دل کہاں متوجہ ہے اور قدم پہلے کہاں اٹھ رہا ہے. اپنے مسائل کے حل کے لیے اور اپنی مشکلات کے خاتمے کے لیے اور اپنی کامیابی کے حصول کے لیے اگر دل کی توجہ پہلے اللہ کے غیر کی طرف چلی گئی، سمجھ لو ہم ہدایت میں پیچھے ہیں. ابھی اگر دل کی توجہ اللہ کے غیر کی طرف چلی گئی، دل کی توجہ اللہ کے غیر کی طرف چلی گئی اور قدم اسباب کی طرف پہلے اڑ گیا. دل کی توجہ اللہ کے غیر کی طرف چلی گئی اور قدم اسباب کی طرف اڑ گیا، تو بس سمجھ لو ہم ہدایت میں ابھی پیچھے ہیں. اور اچھی طرح بات سمجھ لینا پیارے بھائیوں، جس مسلمان کے دل کی توجہ اللہ کے غیر کی طرف ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر غیر کو مسلط بھی کر دیتے ہیں اور اس کو غیر کے حوالے بھی کر دیتے ہیں. بہت متوجہ ہو کر بات سننا پڑے گی. جس مسلمان کی دل کی توجہ اللہ کے غیر کی طرف چلی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو غیر کے حوالے بھی کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے غیر کو اس پر مسلط بھی کر دیں گے. اس زمانے میں جتنا مسلمان دنیا کی قوموں کے ماتحت دبا ہوا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کے دل کی توجہ اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، مسلمان کے دل کی توجہ اللہ کے غیر کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات کبھی پسند نہیں کریں گے. اللہ کو یہ بات کبھی پسند نہیں ہے کہ بندہ میرا، اللہ کو یہ بات کبھی پسند نہیں ہے کہ بندہ میرا اور اپنے مسائل کے حل کے لیے میرے غیر کی طرف متوجہ ہو. اللہ کو یہ بات کبھی پسند نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں یاد رکھنا، اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کہ میں اللہ کو جانتا ہوں، ہدایت کا ملنا کہ مجھے ہدایت مل گئی، یہ دعوے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ سخت سے سخت حالات لا کر ہر مسلمان کو آزما کے دیکھیں گے کہ جب ان کو ہمارے غیر کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، ہمارے غیر کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، ایسے وقت ان کا دل
ہماری جانب متوجہ ہے یا ہمارے گھر کی جانب متوجہ ہے؟ اللہ سخت حالات لا کے دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام، نمرود نے آگ جلائی، بھیانک آگ، اور ایک مطالبہ ہے کہ ہماری خدائی تسلیم کر لو تو نوازے جاؤ گے، اور اگر ہماری خدائی کا انکار کرتے ہو تو ذلیل و ناکام ہو جاؤ گے. ابراہیم السلام توحید کے داعی ہیں اور ہدایت کے کمال پر ہیں، تو ذرہ برابر دل کی توجہ اللہ کے غیر کی طرف نہیں ہے. اللہ اکبر. جن لوگوں کا اللہ کی ذات سے انتہائی بعد اور دوری ہے، ان کی جانب کیا توجہ ہوتی؟ جن کو اللہ کی ذات سے انتہائی قرب ہے، ان کی جانب بھی اللہ کے ابراہیم السلام کی توجہ نہیں ہے. فرشتے، اللہ کے مقرب، اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل صلاۃ والسلام کی صفات ذکر کی ہے. عند ذی العرش مکین، جن کا ٹھکانہ ہی اللہ کے عرش کے پاس ہے. کتنا قرب ہوگا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کا، کتنا قرب ہوگا. ہر سیکنڈ اللہ کے عرش کے بعد جن کا ٹھکانہ، کتنا قرب ہوگا. یا اللہ، جو فرشتہ اللہ کے اتنا قریب ہے اس کی جانب دل کی توجہ نہیں ہے، دنیا کے جو قومیں اللہ کی ذات سے انتہائی دور ہے ان کے جانب کیا توجہ ہوگی. اس زمانے کا مسلمان اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے دن رات ان لوگوں کی طرف متوجہ ہیں جو ہر سیکنڈ اللہ کے غضب میں اور اللہ کی لعنت میں مبتلا ہیں. یاد رکھو پیارے بھائی، ساری دنیا کی باطل قومیں، ساری دنیا کی باطل قومیں ہر سیکنڈ 4000 میں مبتلا ہوتی ہے. او سونے والوں، ارے سنو تو سے، ساری دنیا کی باطل قومیں ہر سیکنڈ 4000 میں مبتلا ہوتی ہے. ضربت علیہم الذلہ، اللہ نے ان پر ذلت ہمیشہ کے لیے، ان کے لیے ذلت طے کی ہے. والمسکنہ، اور فقر و غربت طے کی ہے. غیر المغضوب علیہم، یہ ہر سیکنڈ اللہ کے غضب میں ہے. ولا الضالین، اور ہر سیکنڈ اللہ کی جانب سے ضلالت اور گمراہی میں. اللہ اکبر. زمانے کا مسلمان پڑا ہوا ہے غیروں کے در پر. ہمارے مسائل حل کرو، ہماری مراد پوری کرو، ہمارے مسئلے کو حل کرو. جی ہاں، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، ذکر کر کے، تلاوت کر کے، حج عمرہ کر کے، یہ غیر اللہ کی طرف متوجہ. اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہونا پہلی علامت ہے کہ دل ہدایت سے خالی ہے. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ ہدایت کا حصول دعوے کی چیز نہیں ہے کہ ہم دعویٰ کریں ہاں مجھے ہدایت حاصل ہو گئی، اور ہم دعویٰ کریں کہ ہاں مجھے اپنی دنیا آخرت کی تمام کامیابی اللہ کے اطاعت میں اور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع میں دکھائی دے رہی ہے. یہ دعوے کی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ حالات لا کے دیکھیں گے کہ دل کہاں متوجہ ہے اور قدم کہاں اٹھ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام بھیانک آگ، ایک طرف نمرود کی بات ماننے پر ہمیشہ کی وزارت اور ہمیشہ کی عزت، اور ایک طرف اس کی بات کے انکار کرنے پر بڑی ہلاکت اور بڑی بربادی. لیکن ذرہ برابر دل اللہ کے غیر کے جانب متوجہ نہیں ہے. بڑے بڑے فرشتوں کی مدد کا انکار ہے، بڑے بڑے فرشتوں کی مدد کا انکار ہے. اما الیک فلا، آپ اپنی جانب سے آئے ہیں، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں. سب سے آخر میں جبرائیل السلام تشریف لائے. ایسے وقت میں ابراہیم صلاۃ السلام توپ سے نکل چکے ہیں، آگ میں گرنے والے ہیں، فضا میں معلق ہے. جبرائیل السلام تشریف لائے. یا خلیل اللہ، اللہ کے خلیل آپ کی مدد کریں. ایک سوال کیا ابراہیم السلام، اما الیک فلا واما الی اللہ فبلا، آپ کی جانب سے آئے ہیں، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور اللہ نے آپ کو بھیجا ہے تو ہم قدم قدم پہ اللہ کی مدد نصرت کے محتاج ہیں. جبرائیل السلام کہنے لگے نہیں، اللہ نے بھیجا نہیں ہے مدد کے لیے، ہم تو اللہ سے پوچھ کر آئے، ہم تو اللہ سے اجازت لے کر آئے، ہمیں مدد کے لیے بھیجا نہیں گیا. جبرائیل السلام کو جواب ملا. ابراہیم السلام کہنے لگے اما الیک فلا، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے. جبرائیل السلام جانے لگے
अल्लाह अकबर, अजीब बात है, सुनो तो सही। क्या सतह होती है अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की, क्या सतह होती है अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की, और उनकी जिंदगियां हिदायत से कैसे भरी हुई होती है। इसलिए हम साफ अर्ज करते हैं, काम करने वाले तमाम साथियों को इस बात का एहतमाम करना चाहिए, हमेशा अपने सामने अंबिया और सहाबा की जिंदगी रखें। ये दो जिंदगियां हैं, अंबिया और सहाबा की जिंदगी, हर किस्म की जलालत से, हर किस्म की गुमराही से, हर किस्म के बातिल से पाक, और हर किस्म के मसाइल के हल के लिए क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए उनकी जिंदगी बेहतरीन रहबरी है, बेहतरीन नमूना है। अंबिया की जिंदगी अपने सामने रखो। याद रखना प्यारे भाइयों, तवज्जो से बात सुनना, हालात के मौके पर गैरुल्लाह की जानिब से मदद और गैरुल्लाह की जानिब से पेशकश, यह मुसलमान का इकराम नहीं है, यह मुसलमान का इम्तिहान है। मजीद बयानात के लिए HS बयानात क्लिप्स को सब्सक्राइब। हमारा तो हाल ही अजीब है, कोई हाल, कोई तकलीफ, कोई परेशानी पेश आए और जहां किसी दूसरे की तरफ से मदद आ जाए, हम तो समझते हैं बस जी अब तो मदद आ गई है, अब तो मसला हल हो गया है। हालांकि अल्लाह तबारक तआला को मदद करने के लिए किसी सबब की, किसी सहारे की, किसी शक्ल की क्या जरूरत है। अगर वो तेरी मदद करना चाहता है, उसका इरादा काफी है। तो अल्लाह इम्तिहान लेना चाहते हैं कि तू ऐसे मौके पर मेरे गैर की जानिब मुतवज्जह होता है या मेरे हर गैर का इनकार करके मेरी जानिब मुतवज्जह होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की मदद कबूल नहीं की कि मैं आपकी मदद की कोई हाजत नहीं। अल्लाह अकबर, ईमान के कमाल का तकाजा ये है, और यह कामिल ईमान हर मुसलमान से मतलूब है। अच्छी तरह बात समझना प्यारे भाई, ऐसा नहीं है लोग समझते हैं कि कमाल ईमान अंबिया की खुसूसियत है, कमाल ईमान सहाबा की खुसूसियत है, कमाल ईमान औलिया की खुसूसियत है। ना मुझे कमाल ईमान की हाजत है और ना मैं कमाल ईमान का मुकल्लफ हूं। मैं आपको बताऊं, मैं दावत पर इशरा क्यों नहीं हो रहा है, आमाल दावत पर तबीयतें मुतमईन क्यों नहीं है, दावत पर इशरा क्यों नहीं हो रहा है, आमाल दावत पर तबीयतें मुतमईन क्यों नहीं है, और आमाल दावत की एहतियाज मुसलमान की जिंदगी में क्यों नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुसलमान कमाल ईमान को न अपनी हाजत समझता है और न अपने आप को कमाल ईमान का मुकल्लफ समझता है। लोग कमाल ईमान को अंबिया की, सहाबा की, औलिया की खुसूसियत समझते हैं और समझते हैं कि हम कहाँ ऐसा ईमान ला सकते हैं और हमें किसी ऐसे ईमान की हाजत और जरूरत भी नहीं है, हमारे पास जितना ईमान है वही काफी है। हालांकि कमाल ईमान हर मुसलमान से मतलूब है और हर मुसलमान अल्लाह की जानिब से कमाल ईमान का मुकल्लफ है। अल्लाह तबारक तआला का साफ इरशाद है, आमिनू कमा आमनन नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए। हर मुसलमान से कमाल ईमान मतलूब है। क्या सतह है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जिब्रील अलैहिस्सलाम की मदद का इनकार, क्या हमें आपकी मदद की कोई हाजत नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम जाने लगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरखास्त की कि इब्राहिम दुआ तो करो अल्लाह आपकी मदद फरमाए, दुआ तो करो अल्लाह आपकी मदद फरमाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे जिब्रील से कि या जिब्रील, खबर उसे की जाती है जो बेखबर हो, अल्लाह तो खबीर बसीर है, उसे क्या खबर करना। इसका यह मतलब नहीं कि दुआ नहीं करना चाहिए, दुआ तो बड़ी अहम इबादत है और दुआ तो बड़ी बुनियाद है, और दुआ तो मुसलमान के आमाल में सबसे ज्यादा इकराम अल्लाह के दरबार में मुसलमान की दुआ का होता है। लैसा शैउन अकरम अलल्लाह मिनद दुआ, सबसे ज्यादा इकराम अल्लाह के दरबार में मुसलमान की दुआ का होता है। और मैं आपसे क्या अर्ज करूं प्यारे भाइयों, जो लोग दुआओं का एहतमाम नहीं करते हैं वो लोग अपने आप को अल्लाह की मदद से महरूम करते हैं। जो लोग दुआओं का एहतमाम नहीं करते वो लोग अपने आप को अल्लाह की मदद से महरूम कर देते हैं। अल्लाह अकबर। कोरोना के सख्त हालात चल रहे थे, पहला सेमाई पुरानों का इज्तिमा पहली मरतबा हजरत ने सबको बुलाया, माशाअल्लाह पूरे मुल्क से लोग आए। हजरत ने लोगों को अल्लाह के जानिब मुतवज्जे किया
اور خصوصی ترغیب دی لوگوں کو دعاؤں کا اہتمام کرنے کی، اور پھر کہنے لگے دعا کے بغیر کام کرنا اللہ کے بغیر کام کرنا، دعا کے بغیر کام کرنا تو اللہ کے بغیر کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات ارشاد فرماتے کہتے تھے ہم سے جتنی خیر وجود میں آ رہی ہے، ہم سے جتنی خیر وجود میں آ رہی ہے، اجتماعی اور انفرادی، ہم سے جتنی خیر وجود میں آ رہی ہے اور جتنی نافرمانی اور گناہوں سے بچ رہے ہیں، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ کہتے ہم سب کی مثال ایسی جیسے وہ بچہ جو خود چل نہیں سکتا ہے، باپ اپنی انگلی پکڑ کر اسے چلاتا ہے۔ فرماتے تھے یاد رکھنا جس دن اللہ پاک اپنی توفیق کی انگلی کھینچ لیں گے کوئی چلانے والا نہیں ملے گا، سب گریں گے۔ اس لیے یاد رکھو پیارے بھائی، اللہ نہ کرے کوئی مسلمان اس خیر سے محروم ہو۔ اگر کسی کو اس خیر سے محرومی ہوئی ہے تو بجائے دوسروں کا الزام دینے کے اپنی ذات میں غور کرنا چاہیے کہ میں نے اللہ کی ذات میں کیا گستاخی کی ہے، اللہ نے مجھے اس خیر سے محروم کر دیا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں توجہ سے بات سننا، ہدایت اور خیر سے محرومی کی سب سے پہلی بنیاد، ہدایت اور خیر سے محرومی کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اپنی قدرت سے ہدایت اور خیر کے جو نتیجے ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہدایت اور خیر کے جو نتیجے ظاہر کرتے ہیں، کام کرنے والے جب ان کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنی ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ میں تو ایک بات عرض کر رہا ہوں، جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے دعا کرو، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ جبرائیل خبر اسے کی جاتی ہے جو بے خبر ہو، اللہ تو خبیر النصیر ہے، سب جاننے والا ہے، اگر وہ مجھے بچانا چاہتا ہے اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، اور اگر وہ میری شہادت چاہتا ہے تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی ذریعہ، کوئی واسطہ اپنے اللہ کے درمیان میں استعمال نہیں کیا، کوئی ذریعہ، کوئی واسطہ اپنے اللہ کے درمیان میں استعمال نہیں کیا، کیونکہ یہ بات حق ہے پیارے بھائیوں۔ ایک چونٹی جتنی محتاج ہے، ایک چونٹی جتنی محتاج ہے اپنے ہر نفع نقصان کے اندر اللہ کی ذات عالی کے جتنے محتاج ہے، ساری دنیا کے تمام اسباب والے، تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اولیاء، تمام فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کے اتنے ہی محتاج ہیں، سب کی محتاجگی برابر، سب کی محتاجگی برابر۔ جی ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تبارک تعالیٰ کا جتنا غیر ہے پوری کائنات میں، اللہ نے اپنے ہر غیر پہ 2 لیبل لگایا ہے، 2 مہر اللہ کی جانب سے لگی ہر مخلوق پر۔ کوئی مخلوق اس مہر کو اپنی ذات سے ہٹا ہی نہیں سکتی، سب پر 2 مہر لگی، فقر کی اور فنا کی۔ کل من علیہا فان، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے فانی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب فقیر ہے۔ غنا اور بقا صرف اللہ کی ذات میں، غنا اور بقا، اللہ مستغنی ہے، اللہ غنی ہے، اللہ باقی رہنے والے ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، غنا اور بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے فانی ہے، فقیر ہے۔ اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے فانی چیزوں کی طرف توجہ کرنا، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے فقراء سے امید لگانا، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے فانی چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے فقراء کو جمع کرنا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس سے فقر میں اضافہ ہوگا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، فقر میں اضافہ ہو جائے۔ میں تو ایک بات عرض کر رہا ہوں، میں خوب توجہ سے بات سنو، ہدایت کا حصول دعوے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ حالات لا کے دیکھیں گے کہ ان کے دل کی توجہ کہاں جا رہی ہے اور ان کا قدم کہاں اٹھ رہا ہے۔ اگر دل کی توجہ اللہ کے غیر کی طرح چلی گئی، بس یہیں سے اللہ کی مدد سے محرومی ہو گئی، اور اگر قدم پہلے سبب کی طرف اٹھ گیا، بس سمجھ لو ہم نے اللہ کی قدرت کو اپنا مخالف بنا لیا۔
मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि किसी हाल को दूर करने के लिए और किसी मुसीबत को खत्म करने के लिए अगर कदम सबब की तरफ पहले उठा, अमल की तरफ बाद में उठा, सबब को मुकद्दम करना ही अल्लाह को नाराज कर देगा और अल्लाह की कुदरत को मुखालिफ बना देगा। आपने सबब को मुकद्दम क्यों किया? अमल को मौखर क्यों किया? जिसके साथ कोई वादा नहीं है आपने उसको मुकद्दम कर दिया, और जिसके साथ सारे वादे अमल आपने उसको मौखर कर दिया। सबब का मुकद्दम करना ही अल्लाह तबारक तआला को नाराज कर देगा, अल्लाह की कुदरत को मुखालिफ बना देगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े मसले को हल करने के लिए जर्रा बराबर अल्लाह के गैर की जानिब मुतवज्जे नहीं हुए और अपना कदम सबब की तरफ नहीं उठाया। अल्लाह तबारक तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद करने के लिए अपने किसी गैर को इस्तेमाल नहीं किया, बराह रास्त अल्लाह ने हुक्म दिया, या नार कूनी बरदम व सलामा। बराह रास्त अल्लाह का हुक्म, आए आग तो ठंडी हो जाए। इतनी अजमत थी, इतना जलाल था अल्लाह के इस अमर में, इतनी अजमत, इतना जलाल। हुक्म आया उस आग के लिए जिसमें इब्राहिम सलाम डाले जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह की अजमत और जलाल का असर यह था उस वक्त दुनिया में जितनी आग जल रही थी सब ठंडी हो गई। क्या बात है कि बंदा अपनी मदद और अपनी हाजत में किसी गैर के जाने मुतवज्जे नहीं है, तो अल्लाह तबारक तआला मदद करने में किसी गैर को इस्तेमाल भी नहीं करे। माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब ने बहुत कीमती बातें इरशाद फरमाई हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप हजरात को इस बयान से फ़ायदा हुआ हो तो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ।